محترم سامعین، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو فرمایا کہ علیک البلاغ و علینا الحساب، اے میرے رسول تیری ذمہ داری میرا دین، میرا پیغام، میرا میسیج پہنچانا ہے، و علینا الحساب، پہنچانا تیرے ذمہ ہے، حساب ہمارا ذمہ ہے، حساب لوگوں سے ہم کریں گے کہ انہوں نے آپ کے پیغام سننے کے بعد، ملنے کے بعد، پہنچنے کے بعد مانا یا نہیں مانا، یہ احتساب ہم کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ایک سوال کر سکتا ہے کوئی کہ یہ لڑائیں کس واسطے تھی، جنگوں کی باتیں قرآن میں کیوں ہیں اور جنگوں کا ذکر قرآن میں کیوں ہے، یہ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ لڑائیں برابر قرآن کے اندر ذکر ہے، لیکن وہ دین اسلام کے منوانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ حقوق جو لوگوں کے ہیں، حقوق العباد کا معاملہ ہے، انسانی حقوق کی خاطر یہ لڑائیں ہیں۔ اب حقوق وہ کیا ہے؟ قرآن تو ان ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن نے تو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے اتنا کچھ ہے جو وہ کمائے، مانا وہ مالک تو ہوا لیکن کمائی کوئی لوٹ کر چلا جائے تو یہ اس انسان کے ذات زیادتی ہے۔ اس کے لیے لڑنا ہر کسی کا فرض ہے کہ اس کی کمائی کوئی دوسرا کیوں کھا جاتا ہے۔ یہاں قرآن میں اللہ نے جو بنیادی حقوق انسان کے بتائے ہیں کہ تیرا یہ حق ہے کہ ہم تجھے سایہ دیں، یعنی چھت دیں، گھر دیں کہ تو چھائے میں بیٹھے، بھوکا نہ مرے، پیاسا نہ مرے، اور تو یعنی اللہ کی جانب سے 4 بنیادی جو حق ہیں وہ قرآن نے تیرے لیے تسلیم کیے ہیں۔ ان کے لیے کوئی تجھ سے استحصال نہ کرے، لوٹ کھسوٹ نہ کرے، ان کے خاطر تم کو، ہم کو، سب کو لڑنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کا گھر چھین لے، اگر کوئی کسی کی روٹی پانی چھین لے تو اس کے لیے لڑنے کی اجازت ہے۔ دین اسلام کا نظریہ جو اللہ نے اپنے نبی کو اپنی کتاب کے حوالے سے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، اس پر صرف پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، سنانا ہے، اس پر لڑائی نہیں کرنی۔ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تو اس حوالے سے میں یہاں جو ابھی سورۃ توبہ کے آیت نمبر 38 اور 39 کے حوالے سے کچھ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اب یہاں خطاب جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ خطاب صرف مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ترکیبی جملہ صرف حکمرانوں کے خطاب کے لیے مخصوص ہے۔ آمنو کی معنی تو ایمان لانے والے، ایک قسم کا خطاب بھی ہوا اور معنی بھی ہے یہ ایمان لانے والے، لیکن یا ایھا الذین آمنو کا ترکیبی جملہ جو ہے اس میں آمنو کی معنی ایمان لانے والے کے بجائے ہوگی اے امن دینے والے۔ اے امن دینے والے کی معنی ہے کہ اے حکمرانوں۔ امن حاکم دے سکتا ہے، پاورفل آدمی سے دے سکتا ہے، طاقتور آدمی دے سکتا ہے، کوئی ڈھیلا ڈھالا کمزور آدمی کسی کو امن نہیں دے سکتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب حکمرانوں کا ہے کہ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑو تو زمین میں بوجھل بن کے بیٹھ جاتے ہو، نہیں لڑتے اپنی دھرتی، اپنے وطن کی بقا کے لیے، اپنے
دھرتی کے خاطر دشمن سے چھڑانے کے لیے جنگ کی خاطر تم کیوں نہیں لڑتے، کیوں نہیں اٹھتے، اور کیوں زمین کو چمٹے ہوئے بیٹھے ہو؟ رضی تم بالحیات دنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو، خوش ہو گئے ہو دنیا کی حیاتی میں آخرت کو چھوڑ کر کے؟ دنیا کی حیاتی آج ہے کل نہیں ہوگی، اس لیے دوام اور مستقل جو بقا ہے وہ آخرت کی حیاتی کو ہے۔ تو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر جو وطن دیا ہے، اس وطن کے بچاؤ کے لیے، اپنے پسماندگان کے سہولت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے دشمن سے مقابلہ کرو، جنگ کرو۔ فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، دنیا کے اندر جو حیاتی ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کا سامان، آخرت کی حیاتی بہت لمبی ہے، اس لیے تم اپنی جان دے دو گے، کسی محروم کو حق دلانے کے لیے لڑو گے تو تمہاری جان تو جائے گی، لیکن کسی مستحق کو، مظلوم کو حق مل جائے گا۔ یہ تمہارا کارنامہ ہوگا، یہ تم نے جو اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جان دینے کا، اس کی وعدہ وفائی ہو جائے گی۔ اس لیے چپ کر کے نہ بیٹھو، محروم نہ بناؤ اپنے پچھلے نسلوں کو۔ اللہ نے تمہیں زمین دی ہے، یہ اللہ نے تمہیں وطن دیا ہے، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، تمہاری بولیاں ہیں، وطن ہے، اور تمہیں اللہ نے حق دیا ہے کہ تم اپنی دھرتی میں خود مالک بن کے بیٹھو اور اغیار کو وہاں قبضہ جمانے نہ دو۔ یہ سب باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، جو قرآن میں بولی کے حوالے سے بتاؤں، یہ سورت 14 نمبر کی 4 نمبر آیت میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ یہ زبان کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سارے رسول اپنے وحی کی زبان، اس کے ہم قوم کے زبان میں وحی کا علم بھیجا۔ اور سورت 49 حجرات میں ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کو قائم رکھنے، باقی رکھنے کے لیے ہم نے تمہیں نر ماں سے پیدا کر کے قوموں قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا۔ اور یہ بھی کہ یہ جو دھرتی تمہیں دی ہے اس کے لیے بھی ہمارا قانون ہے، جو موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے لکھی ہے تمہارے لیے۔ مانا ہر قوم کو اللہ نے اپنے دفتر میں جدا جدا علاقہ لکھ کر دیا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل ہوں گے، یہاں بنو اسماعیل ہوں گے، یہاں افغان ہوں گے، یہاں ایرانی ہوں گے، یہاں چینی ہوں گے، یہاں ہندی ہوں گے، یہاں کون ہوگا، سب کے نام اللہ نے لکھے ہیں۔ سارا ہند سندھ کا نسل پڑھ کر دیکھو کہ سب کی تاریخ اپنی ہے، جغرافیہ اپنی ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ قد کتب اللہ لکم، سب کے لیے لکھ کر دی ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، بنی اسرائیل کو جب اپنی گورنمنٹ قائم کرائی تو ان کے لیے بھی نقیب 12 مقرر کے، جو نقیب تھے۔ نقیب کے معنی ہے وطن کے، قوم کے، نسل کے اندر سے معنی جن کو ڈومیسائل تھا اپنی وطنیت کا، اپنی نسلی قومیت کا، زبان کا، باہر کا آدمی ان کے اوپر ہم نے مسلط نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں ہم نے آپ کو حقوق کے طور دنیا میں رہنے کے لیے دی ہوئی ہیں۔ الا تنفروا، اگر ان حقوق کی خاطر تم نہیں لڑتے، يعذبكم اللہ، يعذبكم عذابا علیما، نہیں لڑتے تو عذاب دے گا تمہیں، دردناک عذاب۔ عذاب کیا دے گا؟ یہاں دیکھو عذاب کی معنی بہت وہاں ہے کہ الا تنفروا، لڑائی نہیں کرو گے يعذبكم عذابا علیما، لڑائی نہیں کرو گے غلام بن جاؤ گے، لڑائی نہیں کرو گے دشمن تجھے دھرتی چھین لے گا، دشمن تم سے حقوق قومیت چھین لے گا۔ يعذبكم عذابا علیما مانا پھر اغیار کے پاس تم ان کے نوکر بن کر رہو گے، علیما وہ تمہیں درد پہنچائیں گے، ایذا پہنچائیں گے، عذاب پہنچائیں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر
کوئی دوسری قوم تمہارے بدلے میں تمہاری دھرتی پر مالک ہو جائے گی۔ ولا تضرہ شیئا، پھر اس قابض قوم کے تم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک کے اوپر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اب تم اگر اپنے دھرتی کے بقا کے لیے، اپنے وطن کے بقا کے لیے، اپنی زبان کے بقا کے لیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بقا کے لیے لڑو گے تو وارثی اپنی تمہاری سلامت رہے گی، نہیں لڑو گے تو پھر وہ ورثہ کوئی اور لے جائے گا، تم وہی پھر ان کے در بدر ہو گئے، بے وطن ہو گئے، تم اپنے یعنی دھرتی کے ہوتے ہوئے اسی دھرتی پر غیروں کے غلام بن جاؤ گے۔